ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل میں شفایت پروگرام، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اس موضوع کہ موسیٰ کے زمانے میں جو فرعون کی قوم پر اور مصر میں مینڈکوں کی آفت آئی تھی، اس میں کیا ہوتا رہا، اور ہم اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور میں اپنے مہمان پاسٹر صاحب سے بات کروں گا۔ پاسٹر بھٹا صاحب، میں اس میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کوئی ایسا شخص جو خدا کا نافرمان ہے، اس کے لیے بھی اگر کوئی خدا کا بندہ انٹرسیشن کرے اس کے کہنے پہ، تو اس کے لیے خدا اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بے شک، ہر ایک گنہگار کے لیے شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی شخص جو خداوند سے دور ہے، جو نافرمان ہے، تو اگر اس کی شفاعت کرنے والا کوئی نہ ہو تو شاید خدا بھی اسے معاف نہ کرے۔ یہ خدا نے ایک ایسا ذریعہ پارسا بنایا ہے کہ شفاعت جو ہے یہ انسان کی ایک اہم ضرورت ہے، یہ کلیسیا کی ایک اہم ضرورت ہے، ہر خاندان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر مقدس موسیٰ فرعون کی قوم کی، اس کے ملک کی شفاعت نہ کرتے تو ان کو ایک ہی بلا سے خدا مار دیتا، کیونکہ وعدہ تھا نا خدا کا، جب تو شفاعت کرے گا تو پھر میں چھوڑوں گا، تیرے کہنے پہ میں چھوڑوں گا۔ تو اگلی بات جب ہم دیکھتے ہیں، ہر ایک ایماندار کو شفاعت کی ضرورت ہے۔ یہ آج کے ایماندار کے لیے میری بھی کسی نے شفاعت کی ہے، آپ کی بھی کسی نے شفاعت کی ہے، ہماری کلیسیا کی، انجیل کی منادی کے لیے کسی نے شفاعت کی ہے، مقدسین کی دعائیں ہیں۔ تو ان ساری باتوں سے جب ہم سیکھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک ایسا شفاعت کرنے والا خداوند نے مہیا کیا جو ہر زمانے میں، ہر حالت میں، ہر عمر کے حصے میں، بڑھاپے میں، جوانی میں سدا وہ زندہ رہے گا۔ تو پاس صاحب، یہیں سے میرا ایک اور کویسچن ہے آپ سے کہ جیسا کہ اس مثال میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک غیر قوم بادشاہ تھا اور وہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق بھی ٹھیک نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایماندار ہوتے ہوئے کسی ایسے ملک میں بھی ہیں جہاں پر غیر قوم لوگ رہ رہے ہیں، یا جہاں پر آپ کے ہم ایمان لوگ نہیں رہ رہے ہیں، پر اگر آپ ان کے لیے بھی دعا کریں گے تو خدا ان کے زندگی میں بھی اپنے جلال کو ظاہر کرے گا۔ آپ اس کے بارے میں اپنا کمنٹ دیں۔ تو ایسا ہو سکتا ہے، خدا کسی گناہ گار کی شفاعت کے لیے بھی کسی کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی کسی کی دعا، راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ کیسا خوبصورت حوالہ آپ نے دیا، آپ بات کو جاری رکھیں۔ تو بعض گناہ ایسے پاری صاحب ہوتے ہیں جو خداوند معاف نہیں کرتے۔ مثلا جب وہ سونے کا بچڑا بنایا گیا نا، تو مقدس موسیٰ نے شفاعت کی، فرمایا کہ ان کو معاف کر دے ورنہ میرا نام بھی کتاب سے مٹا دے، لکھ دے۔ تو خداوند نے کیا فرمایا، تو اپنا کام کر، مجھے پتہ ہے کیا کرنا ہے، جس نے میرا گناہ کیا ہے اسی کا نام اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ تو دوسرے موقع پر ہم دیکھتے ہیں مقدس ابراہم کے بارے میں کہ جب انہوں نے شفاعت کی لوگوں کی، 50 سے بات شروع ہوئی تو 10 تک آئی، تو وہ لوگ اپنے عہد و پیمان میں قائم نہ رہ سکے، مقدس ابراہم کی منشا کے مطابق، مرضی کے مطابق اور خدا کی مرضی کے مطابق راست باز نہ تھے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی حق درمی سے باز نہ آئے، خدا کو غصہ دلائے، ورنہ وہ شفاعت سے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ ہے۔ ناظرین، آپ غور کیجئے کہ کبھی کبھار ہم غیر قوم کے لوگوں کے لیے، یا اپنے ہم ایمان نہیں ہوتے یا خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتے، ان کے لیے بھی جب شفاعت کرتے ہیں تو ہمیں رزلٹس مل جاتے ہیں، اور کبھی کبھار نہیں بھی ملتے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو پاس صاحب نے بیان کی وہ بڑی خوبصورت ہے کہ کچھ ایسے گناہ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے شفاعت کی بجائے توبہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب کوئی توبہ نہیں کرتا ہے تو پھر اس پر رحم بھی نہیں ہوتا۔ تو پاس صاحب، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا مزید آگے لے کے چلنا چاہوں گا، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا گناہ جتنا مرضی بڑا ہو، خدا کا رحم اس سے بھی بڑا ہے۔ اس سے بھی بڑا ہے۔ خدا انسان کی کمزوری میں اس کا رحم نظر آتا ہے اور اس کی شفقت نظر آتی ہے۔
جب انسان توبہ کرتا ہے تو لکھا ہے تیرے گناہ چرمزی رنگ کی طرح بھی ہوں تو میں صاف کر دوں گا، برف کی مانند سے۔ تو چرمزی رنگ کے متعلق پاری صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ وہ ایک ایسا رنگ ہوتا ہے جو اترتا نہیں ہے، اس کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ جب وہ جہاں لگ جاتا ہے وہاں سے وہ مٹتا نہیں ہے، اپنا اثر نہیں چھوڑتا۔ تو جب توبہ انسان کرتا ہے تو خدا کا رحم جب آتا ہے تو وہ سخت رنگ بھی جو ہے وہ سفید ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، اور برف کی مانند انسان کی زندگی صاف ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آمین آمین آمین۔ ناظرین، میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ بڑی دلچسپ بات ہے جو پاس صاحب سے بات کرتے ہوئے میرے سامنے آئی کہ فرعون کی قوم کے لیے یہاں پر موسیٰ نے شفاعت تو کی، پر وہ خدا کے قہر اور اس کے غضب کا آگے جا کے پھر نشانہ بن گئے، کیونکہ شفاعت کام میں نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے توبہ نہیں سچے دل سے کی۔ جیسا کہ میرے دوست پاس صاحب نے بتایا کہ توبہ جو ہے وہ خدا کا رحم لے کے آتی ہے، اور میں عزیزو آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تو جتنے لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے ہم خدمت بھائی کے ساتھ مل کے آپ کو اس بات کی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے ممکن ہے کہ کوئی مضبوط خادم انٹرسیشن کر رہا ہو، شفاعت کر رہا ہو، اور رزلٹس نہیں آ رہے، اس کے پیچھے اس کی دعاؤں میں کمی نہیں ہوگی، ممکن ہے کہ آپ کی توبہ میں کمی ہو، کیونکہ توبہ بھی خدا کے رحم کے دروازے کو کھول دیتی ہے۔ تو آج کے اس حوالے میں ہم نے توبہ کے بارے میں بھی دیکھا۔ تو عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسی طرح سے ہمارا مقصد ہے کہ اس پروگرام میں ان خادموں کو بلائیں جو ملک پاکستان میں خدمت کے اس توڑے کو جو خدا نے ان کو دیا استعمال کر رہے ہیں، جن میں سے ایک میرے مہمان پاسٹر بوٹا مسیح صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اسی طرح سے خادمین آتے رہیں گے، پر مقصد یہ ہے کہ آپ سیکھ سکیں کہ بائبل مقدس کے مطابق ہم نے خدا کے حضور شفاعت کیسے کرنی ہے۔ اور حاصل کلام ہمیں آج کی گفتگو میں یہی ملا کہ کبھی کبھار ہماری شفاعت میں کمی ہماری توبہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی رہ جاتی ہے، کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے توبہ کی جائے تو شفاعت مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو پھر رپیٹ کروانا چاہتا ہوں اس بات کے بارے میں کہ آپ اس پروگرام سے یقیناً بہت برکت پا رہے ہیں، آپ کے کومنٹس، آپ کے تمام تر میسیجز ملتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، اپنے ہدیہ جات ہمیں بھیجتے رہیں، کیونکہ یہ چینل ہوشنا ٹی وی جو ہے یہ خدا کی خدمت کے لیے کھولا گیا ہے، اور اس میں آپ کے ہدیہ جات سے ہی ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں یا اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ یہاں پر میسج کر سکتے ہیں اور اپنی گواہی کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ سو دیکھتے رہیے ہوشنا ٹی وی چینل۔ خداوند آپ کو برکت دے۔